محمود شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں اتنی عمدہ تفسیر دنیا میں نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر پر عاشق تھے. تفسیر بیان قرآن دیکھیے آپ کا اسی سے زیادہ لیا گیا. حالانکہ بےحد کم غریب آدمی تھے پہلے کے زمانے میں، یہ مفتی بردار بھی، مگر پہلے کے زمانے میں اتنے کمزور غریب تھے اور ماتر میرے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں چاند کی روشنی میں کہا کرتا تھا. لیکن غریب بس غریب جس کو اللہ چاہے پھر اتنا بڑا اونچا درجہ دیا، بڑے بڑے مالدار ان کی دوسرا اٹھاتے. لیکن جس چیز سے پیدا کرنا چاہیے جان دے دیجیے مگر مالک کو ناراض نہ کریں. اگر حیادار آپ بنتے جس شخص کو یہ ساتھ دے کہ میں شریف زیادہ ہوں اور حیادار ہوں اور میں ایک مہذب انسان ہوں اپنے خاندانی لحاظ سے بھی، ساری دنیا کے باحیا لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ سمجھ لیجیے اس سے بڑھ کر جو حیا دے نہیں ملے چاہوں یہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. فإن حقیقت الحیا، حقیقت الحیا کیا چیز ہے جو محدثین نے لکھا ہے؟ فإن حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا ہے تو محاقہ کہ تمہارا مولا خود کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. تمہارا مولا آسمان والا اور زمین والے غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. جس کو کہتے ہیں شرم ہے. اپنے سر پر جوتے لگاؤ دیراتی نالاتی یا نافرمانی میں مبتلا، اور اگر میں کوئی گناہ کرتے ہوتے تو یہ ہماری توہین کر دیا ہے. ارے تم تو پھر اپنے گناہ کو ذلیل کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عزت اسی کو دیتا ہے جو تقویٰ سے ہوتا ہے. پھر خاندان اللہ کام نہیں آتا. بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو جوتے کرے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے. تقویٰ والا ہو چاہے غریب ہو مسکین ہو جتنا تقویٰ کمزور ہو لیکن تقویٰ سے رہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. جو کھینچے کی طرح موٹا ہو بہت قیمتی لباس پہنتا ہو شاندار موٹر پر چلتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے. اس کو لاکھ ملیں گے حسن ملیں گے. عزت کہیں نہیں مل سکتی 2000 کے یاد رکھو. عزت لازم ہے تقویٰ والوں کے لیے اور ذلت لازم ہے 2000 کے لیے. ہر نافرمان کو ذلت کا عذاب لازم ہے. اللہ آنے سے مگر توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ خدا اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو میں کرتا ہوں کہ جب آپ ربنا آتنا کی دنیا حسنا یا بالآخرت حسنا یا بنا عذاب النار مانگے تو میری گزارش آپ کو یاد آ جائے کہ میں خدا تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں. اور سنیے حسنا کیا چیز، اتنی نعمتیں اس حسنا میں داخل ہے. دنیا اور خدا ہمیں دنیا میں ہی بھلائی کا کرنا، لیکن دنیا کی بھلائی میں سے کیا کیا چیزیں اور جو تفسیر کر رہا ہوں صحابہ کی بتائی رہی ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے. دنیا میں حسنا کیا ہے کہ ہم عافیت سے رکھیں، اور عافیت سے کیا معنی ہے کہ دنیاوی جسمانی مصیبت میں نہ ہو اور کسی معافیت میں اطلاع ہو. پھر عافیت میں ہے کھا کھا کے مختلف ٹھنڈا ہو اور شاندار اور کنڈیشن میں رہتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی ہے. یہ عافیت میں نہیں، یہ مصیبت میں بھی مبتلا نہ رہے اور معصیت میں بھی مبتلا نہ رہے. اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے لیکن معصیت میں مبتلا نہیں یہ بھی عافیت میں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آیا ہے اور بڑے ولی اللہ کو بھی نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ایک دریا کے کنارے صاحب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو بخار چڑھ گیا تو اسے میری ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی تعبیر سے سب کا بخار کرتا ہے. فرمایا شکر ہے کہ میں بخار میں مبتلا ہوں لیکن کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہے. کیونکہ بخار نزلہ زکام کی تکلیف سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور نافرمانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے یا جوتے بھی ہوتے ہیں. سب سے آزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس ظالم سے بہتر کون وقت نالائق و محروم ہے جس سے اس کا مالک اتنے بڑا قدرت والا اور موسم رب العالمین نظر کر لے. کیا زندگی ہے اس ظالم کی. اللہ کہتا ہوں مجھے اتنا غم ہوتا ہے خدا تعالیٰ مجھ پر میری اولاد کو اور آپ سب کو آپ کی اولاد کو ایک ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی میں نہ جینے دے. ایسا ایمان یقین عطا فرما دے.
ایک شعر اپنا پرانا یاد آئی ہے اس وقت انسان غور سے سنیے. اللہ جو اپنے فرمانبردار کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت اس کے دل کا کیا عالم ہوگا, اور جس کو غضب کی نظر سے دیکھتا ہے, جس کے دل پر خدا کی لعنت غضب برستا ہے, اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. دونوں عالم کو میں نے بیان کیا, میں نے دونوں عالم کو بیان کیا. یہ وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ اللہ کر رہا ہے, خدا کو خوش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی خوشی کی ضمانت اور کفالت کو قبول فرماتے ہیں. اور جس کو اللہ خوش کرتا ہے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے, ساری دنیا کے سلاطین اس کے عالم کے نہیں پہچان سکتے. سارا عالم اس کے دل کی خوشی کا عالم تو نہیں سمجھ سکتا, اللہ وہ جس کا دل اللہ خوش کرتے ہیں. اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا, اس کا دل ہی جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملا. اللہ شیر میرا سنیے, یہ حالت پہلا دوسرا کیا ہے, جس نے خدا تعالیٰ کو خوش رکھا ہے گناہ سے اپنے کو بچایا جائے, اور گناہ چھوڑنے کے غم میں بھی مبتلا ہو بلا سے کوئی فکر کی بات اسی سنیے, تاکہ جب دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا ہمیں دنیا میں حسن عطا کرنا, تو آپ 12 نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں. اس حسنہ کی تفسیر میں 12 نعمتیں شامل ہیں. اب دنیا آج روح المانی میرے ہاتھ میں ہے, میرے عربی زبان میں رہتے ہیں, اس کو میں اس کا ترجمہ اب تک پیش کرے گا. نمبر 1 عافیت, جس کو آپ نے بھی سمجھ لی. نمبر 2 بقدر ضرورت رزق و روزی, کہ کسی کا محتاج نہ ہو, بقدر کفاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے, اللہ ہمیں رکن علی محمد بیٹے و کفافہ, یعنی میری اولاد کو اتنا دے دے جس سے کافی ہو جائے, کسی کو محتاج نہ رہے. مجھے زیادہ مالداری نہیں مانگی. اب تیسری کیا نعمت ہے, المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. لوگ سمجھتے ہیں بیوی کے پیچھے پڑے چکر میں, اگر نیک بیوی ہے تو وہ حسنہ کی تفسیر ہے. تمہارے گھر میں قرآن پاک کی صاحب کی تفسیر موجود ہے اگر نیک بیوی ہے تو لوگ. ہاں نیک بیویاں کیا ہے, اس آیت کی تفسیر ہے المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. علم دین, چاہے نہ رہے علم دین شکش, چاہے مدرسے میں عالم بنے, چاہے علماء کی صحبت میں اور دینی کتابیں پڑھ کر بہت سی ضروری پڑھنے کے آدھا مفتی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر بہت سی ضرورت پڑھتے اردو میں اسے یاد کر لے تو آدھا مفتی ہو جائے گا. کیا رہے میں اور توفیق کی عبادت, پھر ہے عبادت نہیں کرتا, پھر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا, عبادت کی توفیق بھی حسنہ جو خدا تعالیٰ کی زندگی میں لگا ہوا وہ حسنہ نہیں. کتنا بڑا خوش نصیب کہ اپنے معبود کی عبادت میں, مالک کی عبادت میں لگا ہوا. آخری میں یہ مال صالح, اور مال ایسا جو حلال ہے, رزق حلال جس کو کہتے ہیں, پاکیزہ مال, یہ نہیں جو گوبر والا مال, کالا دھن نہیں. لیکن کالا دھن کی تفصیل بتاؤں گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے نزدیک ہوتی ہیں مگر علماء سے پوچھ کر کے کام کرو. علماء دین جس کو کہتے ہیں وہ ہے صحیح, حکومت مفتی نہیں ہے, مفتی علماء دین ہے. یہ اولاد الابرار, الاولاد الابرار, دیکھو الاسلام داخل ہے اس میں. یہ وسیع عربی نہیں ہے جیسے دل روڈ میں ہوٹل ہے اس کا نام ہوٹل المشائخ. کہیں عربی میں تیل نہیں ہوتا. ایک آدمی نے پوچھا کیا یہاں مشائخ لوگ کھاتے ہیں کیا؟ ہوٹل المشائخ یہ کوئی عربی ہے, مضاف تو مٹی آ گیا, مضاف ہو گیا عربی ہے. جہاں تیل ہوتا ہے وہاں عربی نہیں آ سکتی. الاولاد الابرار, اولاد الابرار کیا مطلب؟ یہ بچے اگر ہو جائیں, لائق اولاد ہو جائے, سبحان اللہ, یہ بھی حسنہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. سر یہ شکر ادا کرو جس کو لائق اولاد مل جائے. اور لائق اولاد کب بنتی ہے؟ جب لائقوں کی صحبت میں ان کو لے جاؤ گے. خود تو بابا پہنچتے ہیں
ہر دینی مجلس میں اولاد اپنی ٹیڈی بنی ہوئی ہے اور ادھر سے ادھر پھینکتے، کبھی ان کے کام نہیں کہتے کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے صالحین کی مجلس میں چلو، یہ بابا کی داری صالحین کے سب میں ہے، تم بھی آنا جانا رکھو، انشاءاللہ تعالی صالحین کی برکت سے، لائقوں کی برکت سے نالائق لائق بن جاتے ہیں۔ لہذا تفسیر ربانی نے فرمایا کہ جس کا قلب سلیم ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی اللہ یہ شروع بنی ہے لگا جو اپنی اولاد کو نیک بنائے، دوزخ سے بچائے، تب سمجھ اس کا ایمان دوزخ پر آئے، اور اگر خود کو وقت کاپ رہا ہے لیکن اولاد جو ہے جو چاہے VCR دیکھے، سنیما دیکھے، پکچر دیکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کبھی کچھ نہیں کرتا کہ اولاد ناراض ہو جائیں گے تو میری روٹی روٹی بند کر دیں گے۔ عادت اکرام محبت سے کرو، لاٹھی نہ مارو نہیں، کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، پیار اور محبت سے کرو کہ بھائی ہمیں چلو آج فلاں مجلس میں تو دن کی بات سن لیں، دن کی دن چھٹی نہیں ہوتی تو اولاد الابرار الاولاد الابرار الاسلام داخل ہے اس پر الاولاد الابرار، یہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کی تفسیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی عطا فرما دی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا میں حسنہ کی تفسیر ہے، پھر سے سن لیجیے قرآن صاحب، دنیا میں حسنہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی آج تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 عافیت، نمبر 2 بقدر ضرورت روزی، نمبر 3 نیک بیوی، نمبر 4 علم دین، نمبر 5 عبادت کی توفیق، نمبر 6 رزق حلال، نمبر 7 نیک لڑکے، الاولاد الابرار، الاولاد الابرار، اور اس کی نام کیا ہے؟ وہ سماع الخلق، اور مخلوق میں رسوا نہ رہے۔ ارے سال صورت کی صورت ہے، دیکھ بھی دیکھ لو لمبا کرتا یہ بڑی داری، مگر آپ ان کی حقیقت سے واپس نہیں، اس سے پناہ مانگو، خلق میں رسوائی سے پناہ مانگو۔ اللہ میں نیاؤں دیکھا یہ خزی دنیا و خزی آخرت، خدا ہم پناہ چاہتے ہیں دنیا کی رسوائی سے بھی، قیامت کی رسوائی سے۔ اس لیے تفسیر حسنہ میں ثناء الخلق ہے کہ مخلوق ہے ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے بڑے نیک بندے، اور روزگاری بڑے کافی ہے خطرناک، مخلوق غدر شخص ہے، ہر آدمی اس سے خائف رہتا ہے، یہ حالت خطرناک، یا برائیاں نہیں کرتے ہیں تو مخلوق میں ذلیل ہونا کوئی نعمت ہے یہ بتاؤ بھائی۔ لہٰذا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پر ایک تفسیر یہ بھی لکھی سماع الخلق، خلق میں اس کی تاریخ ہے، تو نعمتیں ہو گئی 8 ہو گئی، اور صحت، ہاں تندرستی بھی حسنہ میں داخل، اور نصرت علی الاعداء، اور دشمن پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد دشمن پر کر کے غالب کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ میں ہے۔ نصرت علی الاعداء، اور اعداء میں شیطان و نفس بھی ہے، بے شک شیطان نفس مغلوب رہتا ہے، یہ حسنہ سے مغلوب، دشمن سے مغلوب، دشمن پر غلبہ ہو رہا ہے شیطان و نفس پر۔ لاکھ الیکشن میں ہم سے ووٹ مانگے، نفس شیطان سے کہہ دو کہ ہم تو ووٹ اللہ اور رسول کو دیں گے، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کام میں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے وہ کروں گا۔ نفس شیطان دشمن کو کہیں ووٹ دیا جاتا، اس کو دیکھ کر تو ووٹ نہیں ہو جانا چاہیے، دشمن کو دیکھتے ووٹ میں چھپ جاؤ، ہاں نعمتیں ہوگی بس غلطہ ہم اسی کتاب اللہ اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اس کو فہم عطا ہو جائے۔ فہم کیسے ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے بیٹھ کر کے، آپ کو فرمایا تم تلاوت نہیں کرتے، وہ کرتے تو قائمہ، اور لوگوں نے آپ کو کھڑا چھوڑ دیا اور چلے گئے منڈی میں بھی گلا آ گیا، اس کے پیچھے لگے، میرے نبی کو کھڑا چھوڑ دیا، تو معلوم آپ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہے
میرے سوال کی بات کی سمجھنے کی فہم ہونی چاہیے، فہم فدین ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ بارش ایک میں کہا بارش نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو استغفار کرے گا مجھے راضی کر لے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، ہم اس کو بارش عطا کر دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ دوسرے نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی، تم نے استغفار کرو کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوسری سما والے تم بھی تمہارا ضرور بھی تو تم والے بنی اور ہم تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے، اولاد بھی بڑھا دیں گے۔ تو مال والا تندرست جو ہے اس کو بھی یہی بتایا، اولاد کی جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، اپنے رب کو خوش کر لو گے، گناہوں سے معافی مانگ لو گے، تو ہم تمہیں کیا کریں گے، بارش بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، مال میں برکت دیں گے۔ تم بھی اموال کو پہلے اللہ نے راضی فرمایا، تم بھی اموالے و بنی، اگر اولاد کو پہلے مقدم فرماتے تو بندے رہ جاتے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی، کھلائیں کہاں سے، مال کو پہلے نازل کر دیا تم بھی اموال، ہم تمہیں مال زیادہ دیں گے، وہ بنی اور اولاد زیادہ دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اسلوب کو کیا کرتی ہے دوستو، سمجھو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور دونوں کے بارے میں میرے اللہ کیا شان ہے آپ کے خلاف۔ اور اسی قرآن کے اسلوب کے تحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امتحان نے کہا کہ یہ چھوٹا سا خادم 10 سال کا، آپ اس کے لیے دعا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کیا، اللہ بارک فی مالہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ بہت اسی لکھتے ہیں اس کے بعد اس کے علاج میں مال پہلے اسی قرآن شریف کے تحت نہیں بھی کچھ جوڑتا ہے، بالکل قرآن پاک کی تفسیر ہوتا ہے۔ اللہ بارک فی مالہ، اللہ انس کے رضی اللہ تعالیٰ کی مال برکت دے رہا ہے، اس کے علاج میں کتنے علاج ہوئی، 98 علاج ہوئی، اور مال اتنا برکت کی حسد کی کھجور میں ایک فصل اور ان کی کھجوروں میں 2 فصل آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی میں آتی نمبر ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ انس کی عمر طویل کر دے، زندہ فرمایا اتنا زندہ رہا بقی کو ہوتا ہے ان کے حالات میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، حضرت انس صحابی کے الفاظ ہیں کہ بقی تو حتی سعید کے حیات تھا، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا۔ بصرہ کے آخری صحابی ہیں یہ، یعنی ان کے انتقال پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا، اور اس کے بعد وقف لمبے ہوں تو اللہ انس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو تینوں دعائیں قبول ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو رابعہ تو بھی دعا قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری نبی کی کوئی دعا میرے لیے رد نہیں ہوگی۔ جب 3 اگر قبول ہوئی تو چوتھی کی میں امید رکھتا ہوں۔ تو اس کا نام فہم قرآن ہے کہ جو بارش کے بغیر پریشان ان کو بھی استغفار، مال کے لیے جو پریشان ان کو بھی استغفار۔ کیا مطلب استغفار زبانی نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، یہ استغفار کی روح یہ ہے کہ حالت گناہ میں نہ زندہ رہو، جلدی سے توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو، اور جن کے اولاد نہیں تھے ان کو بھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، یجعل لکم جناتی یجعل لکم انہارا، باغات بھی ہم دیں گے، دریا میں نہریں بھی دیں گے۔ ایک شخص نے کہا حضرت میری شادی نہیں ہوتی، فرمایا جاؤ تم بھی استغفار کرو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نے علی صاحب نے تو اس کا شادی کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے، فرمایا جب اولاد دے گا کہاں سے دے گا، دیکھو مال بڑھائے گا اولاد دے گا تو اولاد تیرے پیٹ سے نکالے گا، ارے بیوی دے گا تب نہ اولاد ہوگی۔ اس کا نام فہم قرآن ہے، اس کا نام جس لیے کون سا نمبر تھا، 11واں نمبر، اور 1 نمبر آخر میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسنہ کی 12 تفسیر ہے، 12واں نمبر کیا ہے، صحبت صالحین۔ صحبت صالحین، جس ظالم کو صالحین کی صحبت سے نفرت ہو یا تجربہ کرتا ہو یا صلاح کی جماعت کو حقیر سمجھتا ہو، سمجھ لو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے محروم ہو۔ صحبت صالحین سب سے بڑی حسنہ ہے
یہ تو اتنی بڑی ہنسنا ہے کہ کتنے فاسقین صحبت صالحین سے صالحین ہو گئے. نالائق لوگ لائقوں کی صحبت سے لائق ہو گئے. اب آگے وہ خلاف ہے حسنا اور آخرت میں بھی ہنسنا عطا کرنا. اب اس کی تفصیل سن لیجیے. آخرت میں ہنسنا کیا ایک کیا مل جائے جنت. نمبر 2 کیا ہے کہ ہولناکیوں سے سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہیں خطرناک حالات ان سے اللہ سلامت رکھے. یعنی یوم محشر کے ہولناک حالات سے وہ محفوظ ہو. سلامہ یہ حولی موقف سلامت رہے. موقف کیا چیز ہے؟ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ. ہولناکیوں سے اللہ بچائے. رسوئی حساب اور اس سے احتساب و معاوضہ نہ ہو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب دے گا کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا اے اللہ ہمیں ہمارا حساب آسان لینا. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ میاں ہمارا حساب آسان لینا.